بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، آج درس نظامی کی آن لائن کلاسز جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہیں، اور ہم صرف بہائی کو پڑھ رہے تھے۔ صرف بہائی کے ہم نے اسباق پڑھے، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، اور آج ہم اس درس کے اندر انشاءاللہ ایک بار پھر تھوڑا سا پیچھے کی طرف مڑیں گے اور گردانوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ جو دوست یہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پچھلے اسباق لازمی طور پہ سماعت کر لیں، آپ کو تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اور جن دوستوں نے آسان عربی زبان کے آسان قاعدے کو، جتنے بھی ہمارے وہ 17 لیکچر تھے پیچھے جو تمام یہاں پر موجود ہیں، ان کو سماعت کیا ہے، تو وہاں پر ہم نے ماضی، معلوم، مجہول، مضارع معلوم، مجہول، اسم فاعل، اسم مفعول، نہی، امر، ان کی گردانیں وہاں پہ ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اب انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اگلی گردانوں کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے مصدر سے نکلنے والی 12 چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر کیا تھا، جہد کا ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا اس کو نفی جہد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے اندر کسی چیز کا انکار کرنا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں آپ کسی چیز سے انکار کرتے ہیں تو وہ نفی جہد کہلاتی ہے۔ اور آج ہم اس کے بنانے کا طریقہ پڑھیں گے کہ عربی میں نفی جہد کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ ماضی میں انکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے انکار کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جس طرح ہم نے فعل بتایا تھا کہ کوئی بھی کام ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے، مضارع میں ہوا ہے، تو اس کو کیسے بناتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی کام جو آپ ماضی میں اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کو بناتے کیسے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ نہیں مارا تھا اس سے ایک مرد نے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مرد ہے، یعنی وہ بندہ جو غائب ہے، اس نے نہیں مارا یا نہیں مارا تھا۔ اردو میں ہم دونوں طریقوں سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، تھا سے بھی تعبیر کرتے ہیں یا صرف آ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، آ ای اے۔ مقصد آ ای اے ہو یا تھا تھے تھی، ہمارا ان لفظوں سے مقصد نہیں ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ کوئی بات جو کام ماضی میں ہوا ہے، آپ اس کو جس انداز میں بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کا سٹائل جو بھی ہو، لیکن بات ماضی کی ہو اور اس سے انکار کر رہے ہوں، گزرے ہوئے زمانے کی ہو، تو اس کو آپ کیسے کہیں گے۔ تو اس کا آج ہم طریقہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی 2 طریقے ہیں کہ معلوم اور نفی جہد مجہول۔ اس کے بارے میں یعنی معروف، معلوم کا دوسرا سٹائل جو ہے وہ لفظ جو ہے اس کے لیے معروف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کہ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے، معلوم اور مجہول کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم عربی زبان کے آسان قاعدے کے بالکل ابتدائی اسباق میں تفصیل سے سمجھ چکے تھے۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو ایک مرتبہ پھر اس سبق کو دوبارہ سماعت کر لیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو نفی جہد معلوم کو ہم پہلے بنانے کا طریقہ سمجھتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ میں عربی زبان کے اپنا صرف بہائی کے صفحہ نمبر 31 پر جا رہا ہوں۔ اس پر فعل مضارع معلوم کی گردان موجود ہے، جو کہ آپ عربی زبان کے آسان قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، اس کے میں نے بنانے کا پورا تفصیلی طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ اب یہاں پر یہ جو نفی جہد معلوم ہے، یہ مضارع معلوم ہی کی گردان سے بنے گی، یعنی بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ کو مضارع کی گردان آتی ہے تو یہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ ید ریبو سے لے کر یدربانے، یدربونا، تدربو، تدربانے، یدربنا، تدربو، تدربانے، تدربونا، تدربینا، تدربانے، ادربنا، ادربو اور ندربو، یعنی یہ آپ نے 14 صیغے جو پڑھے تھے فعل مضارع کے، وہی آپ نے یہاں پوری گردان لے آنی ہے۔ صرف بھائی کے صفحہ نمبر یہ 31 پر موجود ہے، صرف بھائی کے صفحہ نمبر 31 پر یہ گردان موجود ہے۔ آپ نے یہاں پر اس کو دیکھ لینا ہے، اور ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنی ہے، تو یہی مضارع کی گردان جو ہے وہ نفی جہد کی گردان بن جائے گی۔ آپ نے شروع میں لگا دینا ہے لم، شروع میں لگا دینا ہے لم، لام میم زبر لم، یہ آپ نے پوری گردان کے شروع میں لگا دینا ہے۔ لم
یدربو، یدربانے، یدربونا، جتنے بھی سیغے ہیں ان سب کے شروع میں لم لگا دینا ہے، اور پھر دوسرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ یہ ایک کام کرنا ہے کہ پہلے لم لگا دینا ہے، پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ نے جو آخری حرف ہے مضارع کا، آخری حرف ہے بالکل اس کے اندر اگر کوئی حرکت آ رہی ہے، یعنی جس طرح یہ پیش آ رہی ہے، تو آپ نے حرکت کو ختم کر دینا ہے اور اس کی جگہ جزم دے دینی ہے، اس کی جگہ جزم دے دینی ہے، یعنی اس کو ساکن کر دینا ہے۔ یعنی یدربو تھا تو جب لم لگے گا تو اس کے بعد آپ پڑھیں گے لم یدرب، بو نہیں، آپ لم یدرب، یعنی با پر ساکن سکون کر دیں گے، جزم لگا دیں گے، اور جہاں جہاں بھی پوری گردان میں پیش آئی ہے یعنی آخری حرف پر حرکت آ رہی ہے، آپ نے حرکت ختم کر دینی ہے اور اس کی جگہ آپ نے جزم ڈال دینی ہے۔ یعنی آپ کو دیکھیں گے تو یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو، یعنی یہ جو میں نے سیگے ان میں سے چن لیے ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیں گے تو پیش آ رہی ہوگی، حرکت آ رہی ہوگی۔ میں نے حرکت کے بارے میں بھی آسان عربی زبان قاعدے میں بتایا تھا کہ حرکت کس کو کہتے ہیں، تو اس حرکت کو آپ نے ہٹا دینا ہے، اس کی جگہ جزم رکھ دینا ہے۔ اب ہو جائے گا لم یدرب، لم تدرب، لم تدرب، لم ادرب، لم ندرب، یہ میں نے چن کے اس میں سے نکال لیے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے، جن سیگوں میں دیکھیں کہ آخر میں حرکت نہیں ہے بلکہ نون ہے، جن سیگوں کے آخر میں حرکت نہیں بلکہ کیا ہے، نون ہے، تو آپ جب اس کے شروع میں بھی لم لگائیں گے تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وہاں سے نون کو حذف کر دینا ہے، یعنی نون کو ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے، اس کو صاف کر دینا ہے، یعنی اس کو ختم کر دینا ہے۔ میں نے یہ کراس لگا دی ہے، تو اب یہ نون یعنی لم لگنے کے بعد جب نون ہٹے گا تو پھر کیا بن جائے گا، لم یدربا۔ اس طرح اور اگلے نون بھی لم یدربو، لم تدرب، تدرب، لم تدربا، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں بھی حرکت ہے وہاں حرکت کی جگہ جزم دے دو، اور جہاں جہاں نون ہے نون ہٹا دو، ختم کر دو بس۔ اور ایک چیز کا اب تیسرا کام جو ہے آپ نے وہ خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو دو نون ہیں اس 14 سیگوں میں سے دو نون ہیں، چھٹا نمبر اور 12واں نمبر، یعنی چھٹا سیگا اور 12واں سیگا۔ چھٹا سیگا ہے جمع مؤنث غائب کا، اور 12واں سیگا ہے جمع مؤنث حاضر کا، یعنی جو ہے یدربنا اور تدربنا، یہ جو دو سیگے ہوں گے میں نے ان کی پوری تفصیل آپ کو دے دی ہے، چھٹا نمبر اور 12واں نمبر۔ مضارع کی گردان جس لفظ کی بھی مضارع کی گردان ہو، یہ تو میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، جس لفظ کی بھی مضارع کی گردان ہو اس لفظ سے اگر آپ اسی کی نفی جہت بنانا چاہیں تو اس مضارع کی گردان جو بھی لفظ آپ کو دیا گیا اس کے شروع میں لم لگا دو بس، اور دوسری تبدیلی یہ کرو کہ حرکتیں جہاں پہ ہیں انہیں اٹھا کے جزم دے دو، اور جہاں نون ہے گرا دو۔ لیکن یہ دو نون ہیں، چھٹا اور 12ویں کے اندر جو نون آ رہا ہے، باقی سارے نون گرا دو، لیکن چھٹے سیگے میں یعنی جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں ان دو میں جو نون ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، وہ جس سیگا جس طرح ہے اسی طرح ہی رہنے دینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آپ نے نہیں کرنی، بس صرف اس کے شروع میں آپ نے لم لگا دینا ہے، باقی آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ تو باقی گردان کے اندر نونے گرا دو اور جہاں پہ حرکت ہے وہاں جزم لگا دو، وہ آپ کی نفی جہد معلوم کی گردان بن جائے گی۔ اب یہ جو سیگے ہیں یدربنا، تدربنا، یہ ہو جائیں گے لم یدربنا، لم تدربنا، یہ اسی طرح رہیں گے، باقی جو ہیں ان کے اندر نونیں گر جائیں گی اور جزم آ جائے گی۔ یہ صرف بہائی کے صفحہ نمبر 35 پر نفی جہد معلوم کی گردان جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو جا کے یہاں سے یاد کریں، سمجھیں۔ اب یہ گردان بن جائے گی لم یدرب، لم یدربا، لم یدربو، لم تدرب، لم تدربا، لم یدربنا، یہ وہی چھٹا سیگا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لم تدرب، لم تدربا، لم تدربو، لم تدربی، لم تدربا، لم تدربنا، یہ وہی 12واں سیگا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کا نون نہیں گرا، لم ادرب، لم ندرب۔ یہ اب معلوم کی گردان پوری آپ کے سامنے نفی جہد معلوم کی اسی مضارع سے بن گئی۔ اگر میں آپ کو
کوئی اور لفظ مضارع کے دیے جائیں، ان سے آپ بنانا چاہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ میں آخر میں مشق کے طور پہ آپ کو کچھ لفظ دوں گا جو آپ نے بنانے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چوتھی بات جو ہے یہاں پہ آپ نے، یہ تو تھی اس کے بنانے کا طریقہ۔ اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بھی بدل جائے گا۔ نفی جہت کا مطلب ہی یہی تھا کہ جو کام آپ ماضی میں انکار کر رہے ہیں، تو اب جب مضارع کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے حال اور مستقبل کا ہوتا ہے، یہ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا۔ مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال موجودہ بھی اور آنے والا بھی، یعنی عربی والے ایک ہی لفظ بول کے دو زمانے مراد لیتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک ہوتا ہے لیکن اس ایک لفظ کے اندر دونوں زمانے چھپے ہوتے ہیں، آپ جو بھی اس میں لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے نہیں علیحدہ علیحدہ انہوں نے لفظ نہیں بنایا حال اور مستقبل کے لیے، اس حال اور مستقبل کے لیے جو اکٹھا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم مضارع کہتے ہیں۔ اب اسی مضارع کے اندر جب آپ نے لم لگایا تو وہ اب ترجمہ مضارع والا نہیں رہے گا، اب حال اور مستقبل والا ترجمہ نہیں رہے گا، اب ترجمہ ماضی والا ہو جائے گا، لیکن ماضی کے اندر بھی مثبت نہیں، نفی انکار والا معنی ہوگا۔ اب جب آپ نے کہا نا یضربو تو اس کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، لیکن جب آپ نے لگایا لم یضرب تو اب اس کا معنی ہو گیا نہیں مارا تھا اسے ایک مرد نے، یا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، یعنی اس نے نہیں مارا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور لفظ لے آتے ہیں آپ تو یہ پوری گردان کے اندر یہ ترجمہ ماضی والا ہو جائے گا، نہیں مارا تھا ان دو مردوں نے یا نہیں مارا ان دو مردوں نے، جیسے بھی آپ کہہ لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا تعبیر آپ کی اپنی زبان میں ہو، اردو میں ہو، ہم کیونکہ اردو میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی کوئی بھی زبان ہے، آپ ہندی بولتے ہیں، آپ عربی بولتے ہیں، آپ پشتو بولتے ہیں، آپ سندھی بولتے ہیں، آپ پنجابی بولتے ہیں، آپ سریکی بولتے ہیں، آپ بلوچی بولتے ہیں، آپ جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان میں وہ چیز آپ سے جو چیز گزر چکی ہے، یعنی آپ پر جو بیت چکی ہے، آپ سے جو پہلا وقت ہے، آپ پر سے جو وقت گزر چکا ہے، جو پچھلا وقت ہے، اس وقت میں جو کام آپ نے اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ اس کو جس اپنی زبان میں جس طرح بھی کہتے ہیں، اس کو جب عربی میں آپ ڈھالیں گے اس بات کو، تو آپ اس کو اس انداز میں ڈھالیں گے کہ آپ اس کے شروع میں لم لگا دیں گے۔ اور اگر وہ غیب کی بات ہو رہی ہے تو یہ سیغے ہیں، وہ آپ کو تفصیل میں نے شروع میں سمجھائی تھی کہ وہ بات کے انداز جو تھے وہ آپ وہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ انکار کرتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں تو اس کو اس طرح سے، یہ 14 طریقے ہیں بات کرنے کے، یعنی کہنے والا غیب ہو، مذکر ہو، ایک ہو، دو ہوں، سب ہوں، وہ ساری چیزیں وہاں میں سمجھا چکا ہوں، اس انداز میں آپ کہیں گے۔ اور اب ترجمہ یہ بدل جائے گا، تو ترجمہ بھی یعنی جب لفظ اوپر لفظی تبدیلی کرنی ہے تو ترجمے میں بھی تبدیلی کرنی ہے، معنی بھی بدل جائے گا۔ اب دوسری چیز یہاں پر ہی سمجھتے جائیں، اگر نفی جہد مجہول کرنا ہو، یعنی یہ تو معلوم کا سٹائل تھا کہ جب آپ کو کام کرنے والے کا پتہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سبقوں میں، ایک بار میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں میں پہلے سمجھا چکا ہوں، تو لہذا یہاں پر میں ان پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی پریشانی ہے ان چیزوں کے یا ان لفظوں کے سمجھنے میں تو آپ دوبارہ سے وہ لیکچر سن لیں، وہاں پر ریکارڈ شدہ موجود ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور کوئی پریشانی اور دقت آپ کو نہ رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نفی جہد مجہول بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، بہت ہی آسان ہے، بالکل سیم یہی کام کرنا ہے، لیکن صرف اب گردان فعل مضارع معلوم کی نہیں رکھنی، اب گردان فعل مضارع مجہول کی رکھ لینی ہے۔ یعنی جو فعل مضارع مجہول کی گردان ہے یہ یہاں پر صفحہ نمبر 32 سر بھائی کے صفحہ نمبر 32 میں موجود ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس سر بھائی نہیں ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اکثر طلباء کے پاس موجود ہوگی، تو آپ اگر مکتبہ سے کہیں آپ کے قریب ہے تو وہاں سے کتاب کی شکل میں لے لیں۔ بہترین طالب علم وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جس کے پاس اپنی کتاب ہوتی ہے، تو اگر پی ڈی ایف کی شکل میں ہے، جس طرح بھی ہے، آپ اس کتاب کو سامنے رکھیں تو صفحہ نمبر 32 پر یہ فعل مضارع مجہول کی موجود ہے، اس پر اب لم لگا دو، اور جو تبدیلیاں میں نے یہاں بتائی ہیں سیم وہاں پہ کرو، اعراب ختم کر دو، نونیں گرا دو، دو نونیں نہیں گرانی۔ اب ترجمے میں ماضی مجہول کا ترجمہ کرو، نفی کا، انکار کا، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، نہیں مارے گئے وہ دو مرد، یا نہیں مارا گیا تھا وہ ایک مرد، اس انداز میں اس کا ترجمہ کرتے جاؤ، بالکل اب وہ فعل نفی جہد مجہول کی گردان بن جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے اس کا پورا نقشہ موجود ہے، میں آپ کو اس کی مشق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کچھ لفظ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے ان لفظوں کو سامنے رکھ کے اس کی مشق حل کریں تاکہ اسی طریقے سے آپ ان کے بنائیں۔ یہ مضارع میں آپ کو دے رہا ہوں، نفی جہد آپ نے خود بنانی
بنانی ہے تاکہ آپ کے اندر پریکٹس اور اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. ہم نیکسٹ ٹائم میں عربی منجد جو ہوگی, ڈکشنری جو ہوگی, اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی سمجھیں گے تاکہ آپ کو الفاظ ڈھونڈنا جو ہے وہ آسانی سے ان کا ترجمہ تلاش کرنا آسان ہو جائے. یہ ایک لفظ ہے آپ کے پاس ینصرو, ینصرو, یہ آپ کے پاس پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ ہے یسمعو. تیسرا لفظ ہے آپ کے پاس یفتحو. آپ کے پاس چوتھا لفظ ہے یکرمو, یکرمو. اور آپ کے پاس جو پانچواں لفظ ہے وہ ہے یکتبو. چھٹا جو لفظ ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس یغسلو. ساتواں لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے یمنعو, یمنعو, عین ہے یمنعو. اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یمنعو, عین, یمنعو. ٹھیک ہے جی. اور آٹھواں جو لفظ ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس یحسبو. یہ آپ کے پاس 8 لفظ ہیں. ان کی آپ مجہول بھی بنائیں اور ان کی معلوم بھی بنائیں. سورو, یسمعو, یفتحو, یکرمو, یکتبو, یغسلو, یمنعو, یحسبو. یہ آپ کے پاس 9 لفظ ہیں. ان سے آپ جہد معلوم بھی بنائیں, جہد مجہول بھی بنائیں اور حل کر کے ان کو آپ کومنٹس میں ڈالیں یا واٹس اپ نمبر شو رہا ہے اس پہ آپ بھیجیں اور ہم ان کو انشاءاللہ چیک کریں گے اور آپ کی کوئی غلطی, خامی, کمزوری ہوئی اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. ینصرو کا معنی بنتا ہے مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یسمعو سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد. یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد. یکرمو عزت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد. یغسلو دھوتا ہے یا دھوئے گا وہ ایک مرد. یمنعو روکتا ہے یا روکے گا وہ ایک مرد. یحسبو گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا وہ ایک مرد. اگر آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو آپ ویڈیو کو روک کے آسانی سے سن اور سمجھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. اس کی مشق حل کریں اور حل کر کے آپ اس کی پریکٹس کریں. اور اگر جو دوست پچھلے اسباق کے اندر کمزوری ہے اس کو آپ دہرائیں اور اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو اس کے سوال کریں, ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.